اور اسلامی یقین کی بنیاد ہے یقین رکھنا کہ ایک ہے اور واحد ہے، بنانے والا اور پالنے والا تمام کائنات کو، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اور ایک اللہ میں یقین رکھنے کے سبب سے ہی ہو سکتا ہے عالمی بھائی چارہ۔ اس کا مطلب ہے اسی اللہ نے تمام انسانوں کو بنایا، چاہے آپ امیر ہیں یا غریب، چاہے آپ ایک مرد یا عورت، چاہے کالا یا گورا، کسی بھی ذات، رنگ یا عقیدے سے آپ کا تعلق ہو، سب برابر ہیں، کیونکہ سب کو بنایا ہے ایک اور واحد بنانے والے نے، خدا برتر نے۔ اگر آپ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں تو عمل میں لا سکتے ہیں عالمی بھائی چارے کو۔ یہی سبب ہے کہ سبھی بڑے مذاہب جو خدا کے تصور میں یقین رکھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر یقین رکھتے ہیں وجود پر ایک خدائے برتر کے۔ اور آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق مذہب کا مطلب ہے ایک یقین انسانوں پر حکومت کرنے والی سب سے بڑی طاقت میں ایک خدا یا بہت سے جو عبادت اور فرما برداری کے لائق ہے۔ اس لیے مختصر میں اگر آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کسی مذہب کا تو آپ کو سمجھنا ہوگا اس مذہب میں خدا کا تصور۔ اور کسی بھی مذہب میں خدا کے تصور کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ دیکھا جائے ماننے والے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کی مذہبی کتابیں خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ بہترین طریقہ ہے تجزیہ کرنے کا کہ اس مذہب کی کتابیں خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اور قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ولا نشرک بہ شیئا، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ فإن تولوا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فقولوا اشہدوا، تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، بأننا مسلمون، ہم تو مسلمان ہیں، جھکاتے ہیں اپنی منشا کو سامنے اللہ کے۔ اللہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کس طرح بات کی جائے مختلف لوگوں سے۔ یہ کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ اس لیے خدا کے تصور کو سمجھنے کے لیے کسی بھی مذہب میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کتابیں کیا بولتی ہیں خدا برتر کے بارے میں۔ اگر آپ نے خدا کے تصور کو سمجھ لیا، آپ سمجھ جائیں گے مذہب کو۔